اپنے حلیمہ عادل شیخ کو میرا یہ میسج دے دینا اور بتا دینا مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس سے کانٹیکٹ کرنے کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہاں بڑے جھوٹ مجھ سے بولے جاتے ہیں کہ وہ مجھے طلاق دے رہا ہے، بیٹھ جاؤ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کورٹ نہ جاؤ۔ بہرحال میں کورٹ جا رہی تھی، مجھے میرے بچے کے واسطے دے کے، مجھے میرے بچے کے جو ہے اس پہ سر پہ ہاتھ رکھوا کے مجھے روکا گیا۔ تو اگلے دن میں کورٹ جا رہی تھی، مجھے رات کو یہ سب کچھ میرے ساتھ ڈرامہ کیا گیا کہ وہ اسلام آباد سے آ کے اس نے کہا ہے کہ کورٹ نہ جائے، میں اس کو گھر پہ طلاق دے رہا ہوں، جو کہ میں خود چاہتی تھی، جبکہ میں نے خود بار بار وہی اسی بات کے میسیجز بھی کروائے تھے کہ مجھے گھر پہ طلاق نامہ دے دے، تاکہ کورٹ میں محفلیں لگانا میں بھی نہیں چاہتی، لیکن اسے خود شوق تھا کہ محفل لگے، تو اس لیے کورٹ جانے کا سب کچھ میں نے ارادہ کر لیا اور ساری تیاری کر لی۔ اور جب کورٹ جانے لگی تو مجھے ایک رات پہلے مجھے بولا جاتا ہے کہ رک جاؤ، وہ اسلام آباد سے آ کے تمہیں طلاق نامہ بھیج رہا ہے، میرے بچے کے واسطے دے کے، میرے بچے کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھوا کے۔ 2 دن مجھ سے مانگے گئے، اس کو 3 دن ہو گئے، چوتھا دن آج ہے۔ آج جب چوتھا دن ہوا، میں نے پوچھا جہاز سے کہ تم لوگ کیوں نہیں جا رہے طلاق نامہ لینے، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ ندیم فون نہیں اٹھا رہا کیونکہ ندیم کو بھی ساتھ بلایا۔ اب جب میں نے ندیم سے بات کی تو مجھے پتا چلا کہ حلیم نے تو بولا ہے کہ جا کے کورٹ سے لے طلاق نامہ، اور میں نے کب بلایا، میں نے کہاں بلایا ہے، میں نے تو کوئی نہیں بلایا، مجھے ندیم نے بتایا ابھی کہ جائے کورٹ جائے، وہ کہہ رہا ہے۔ تو اب اس میں میرے بھائی نے جھوٹ بولا یا میری ماں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اب ساری باتوں کی یہ بات ہے کہ کسی کا باپ بھی اب اوپر سے آ جائے، چاہے میرا باپ بھی اوپر سے اتر کر آ جائے، تو میں اب کسی کے کہنے پہ رکنے والی نہیں ہوں، چاہے کسی نے بھی جھوٹ بولا اور مجھے روکا کورٹ جانے سے۔ اب تو ہو گیا، جس نے بھی جھوٹ بولا میرے ساتھ۔ اور دوسری بات میرے بچے کی خرچے کی، دیکھو پہلی بات تو تمہاری اوقات ہی نہیں ہے میرے بچے کا خرچہ اٹھانے کی۔ میرے یہ جو 50,000 روپے بھیجے ہیں نا، یہ 50,000 روپے جہاں میں نے اپنی 6 سال کی جو میں نے اپنے تمہیں پورے دیے، میں نے سچائی کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، جب میں نے ان پہ پیشاب کر دیا، جو تم نے میرے حق کھائے ان پہ میں نے پیشاب کر دیا، جو میرے بچے کے حق کھایا، میرے بچے کے سارے حق کھا گئے، ان کے اوپر میں نے پیشاب کر دیا۔ اور آج ایک بات یاد رکھنا، میرے حق کھائے جو اپنی بیویوں کو دو گے وہ میرا صدقہ کھائیں گی، اور جو میرا بچے کا حق کھایا، تمہارے 7 اولادیں ہیں نا، ان 7 بچوں کو کچھ بھی کھلاؤ گے، کچھ بھی لے کے دو گے، میرے بچے کے صدقے کے پیسے کے کھلاؤ گے، یہ یاد رکھنا، کیونکہ میرے بچے کا اور میرا حق کھا کر، حق مار کر، حق ان کا حق میرے اور میرے بچے کے حقوں کے قتل کر کے تم نے اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو کھلایا ہے، ان کو دلایا۔ تو انشاءاللہ، اور ایک ضروری بات، تمہیں اللہ ضرور دکھائے گا مکافات عمل، اور کسی بیٹی کو برباد کر کے، کسی بیٹی کا گھر اجاڑ کے، اپنی بیٹیوں کے گھر جو بسا رہے ہو نا، انشاءاللہ اللہ مجھے اتنی زندگی دے گی، تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو میں ایسے ہی اجڑتا ہوا دیکھوں جیسے تم نے مجھے اجاڑا، میرے بیٹے کو اجاڑا، میری زندگی اجاڑی، میرے 6 سال تم نے بے وقوف بنا کے، مجھے ذلیل کر کے، مجھے استعمال کر کے تم نے میرے ساتھ کیا۔ یہ انشاءاللہ تمہیں اللہ ضرور دکھائے گا۔ اللہ کا تمہیں خوف بھول چکے ہو، اللہ تمہیں ضرور دکھائے گا۔ اللہ پاک مجھے میرے بیٹے کو زندگی اتنی دے کہ تمہارے خاندان کا حشر و نشر دیکھیں انشاءاللہ، خاص طور پہ تمہاری بیٹیوں کا۔ تم نے مجھے اجاڑا ہے نا، یتیم کو اجاڑا ہے، تمہیں بتائے گا اللہ انشاءاللہ۔ اور تم نے 50,000 روپے جو مجھے میرے بیٹے کے بھیجے، تم نے جو مجھے سمجھ کے رکھا ہے نا، یہ تمہاری بیویاں ہوں گی، تمہاری بیٹیاں ہوں گی، جو تم نے مجھے سمجھا ہوا ہے۔ اب تم نے کیا سمجھا ہوا ہے وہ تمہیں پتا کہ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے، اچھا یا برا جو سمجھا ہوا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے تم نے کیا سمجھا ہوا ہے۔ تو تم نے جو سمجھا ہوا ہے وہ تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بیویاں ہوں گی، جو یہ 50,000 روپے دے کے تمہیں لگتا ہے کہ میں آرام سے بیٹھ جاؤں گی۔ ارے جہاں میں نے اپنے جتنے سب کچھ تھوک دیا، سب کچھ میں نے وار دیا، جہاں میں نے سارے حق تم پہ میں نے معاف کر دیے، تو یہ میں 50,000 روپے کے لیے بیٹھی ہوں، وہ بھی اپنے بچے کے لیے۔ بھول ہے تمہاری، بھول، یہ تمہاری بھول ہے۔ میرے ساتھ جو جھوٹ بولے گئے میرے گھر والوں نے ابھی ان 4-5 دنوں میں کہ تم مجھے گھر پہ طلاق دے رہے ہو، اس وجہ سے صرف میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں 2 دن ہے، 2 دن کے اندر یہ طلاق نامہ مجھے بھیج دینا، نہیں بھیجا تو پیر والا دن تو میرا ہے۔ اور میرے بچے کا حق مجھے کیسے لینا ہے وہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ مجھے کیسے لینا ہے۔ جتنا تم نے بے وقوف مجھے سمجھا ہوا ہے، اور جتنا میں تمہارے ساتھ 6 سال بے وقوف بن کے خود چل رہی تھی، خود بے وقوف بن کے چل رہی تھی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں چیز کیا ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں صرف اپنے دل سے مجبور تھی 6 سال
اس لیے خاموش تھی، اس لیے تمہاری ہر زیادتی، تمہارا ہر ظلم، تمہارا ہر سب کچھ جو تم نے میرے ساتھ مار پٹائی، گالم گلوچ، میرے باپ کو ذلیل کرنا، میرے گھر کو ذلیل کرنا، جو بھی تم نے کیا صرف مجبوری میں. باقی ہر چیز پہ میں نے پیشاب کر دیا تھا، تھوک دیا تھا، آج بھی تھوکتی ہوں. ایک تمہاری یہ گاڑی ہے نا، تمہیں چاہیے میں اپنے بچے کے اوپر سے وار کے تمہاری شکل کے اوپر دے ماروں گی. تمہارا کچھ نہیں چاہیے ہمیں، یہ یاد رکھنا، کچھ بھی نہیں. اب تم نے خود کہا تھا جو لینا ہے کورٹ سے لینا. پھر بھی میں بیٹھی ہوئی تھی، چلو میرے گھر والوں نے کہا، میں بھی نہیں چاہتی تماشا ہو یہ، لیکن اب جب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کہانی کچھ اور ہے، تو مجھے جو لینا ہوگا یا مجھے جو نہیں لینا ہوگا اب وہ کورٹ میں فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو تمہاری بھلائی بھی اسی میں ہے، خاص طور پہ تمہاری بھلائی اسی میں کہ مجھے گھر پہ طلاق نامہ دے دینا. یہ 2 دن ہے، اور ان 2 دن کے اندر نہیں دیا تو کورٹ میں جا کے پھر وہاں فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا. اور آخری بات، مجھے موت منظور ہے، لیکن تمہارے ساتھ اب کوئی تعلق بالکل بھی نہیں. میں موت کو گلے لگانا منظور کروں گی، لیکن تمہارے ساتھ کوئی بات، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں، کیونکہ تم جو ہو اور تم جو تھے وہ مجھے پتہ چل چکا ہے. اور انشاءاللہ یہ میرے الفاظ یاد رکھنا، اللہ تمہارے ساتھ جو کرے گا نا وہ مجھے ضرور دکھائے گا. اور میں غلط ہوں نا، انشاءاللہ اللہ پاک کرے میں غلط ہوں نا تو اللہ میرے ساتھ کرے گا. میں نے ایک دن بھی تمہارے ساتھ دھوکہ، 2 نمبری کچھ بھی کیا، انشاءاللہ اللہ پاک مجھے دکھائے. اور اگر تم نے جو کیا ہے میرے ساتھ وہ تو تمہیں انشاءاللہ تمہاری بیٹیوں کے ذریعے پتہ چلے گا. میرے بیٹے کی یہ 50,000 روپے جو ہے نا، یہ اوقات ہی نہیں ہے تمہاری. یاد رکھنا، یہ تھوکتی ہوں ان 50,000 کے اوپر. اور میں یہ ایک بات یاد رکھنا، یہ میں بچہ اپنے گھر سے نہیں لے کر آئی تھی، یہ میں اپنے گھر سے نہیں ڈلوا کے جو تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گی. جہاں میں نے ہر بات پہ تھوک دیا تو میں ان 50,000 پہ بھی تھوکتی ہوں، 2 لاکھ پہ بھی تھوکوں گی. لیکن اب تھوکنا ہوگا تو اب کورٹ میں ہر بات پہ تھوکوں گی. یاد رکھنا یہ.